أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار بڑا اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کے زیر انتظام کورنی نمبر 4 جامع مسجد رضا میں عظیم الشان ہفتہ وار بڑے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نشان ہے کثرۃ الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت کو دور کرتا ہے. کافی لوگ بھی چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے, تنگستی ختم ہو جائے, مال میں برکت ہو جائے. تو آج کیا فرمایا ملا کثرت سے ذکر الہی کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کو درود پڑھنا انشاءاللہ غربت کو دور کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام ہے بادشاہ دو جہاں, السلام اے سرور قوموں کا, السلام اے نور ایمان, السلام السلام اے راہ جہاں, السلام مانگ میں پھرتے ہیں سلطان و امیر, رات دن پھیری لگاتے ہیں فقیر, غم زدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد, سب کو مل جاتی ہے اماں کی مراد. کیجیے رحمت حسن پر کیجیے دونوں عالم کی مرادیں دیجیے. میرے پیارے سامعین درود پاک یہ کمال کا وظیفہ ہے. پڑھتے جائیں اور مشکلیں آسان کرتے جائیں. آج تو ایسے بھی جمعرات ہے, جمعرات اور جمعے کا دن یہ خاص گھڑیاں ہیں درود پاک پڑھنے کی. حدیث پاک یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ہمیں چاہیے کثرت سے درود پاک اپنی عادت بنائیں. ایک بار پھر پڑھنے کے ساتھ بار بار درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے سامعین ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بڑی پیاری عرض کہتے ہیں اللہ کریم میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس سے بہت مشقت اٹھانی پڑے. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کو ایسی زندگی بتاؤ جو آسان ہو, اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولانا ایسی عبادت کروں, ایسی عبادت بتا جس سے مجھے زیادہ مشقت اٹھانی پڑے. اب جب بارگاہ الہی سے جواب ملا تو بڑا امیزنگ ہے, بڑا کمال ہے. ارشاد ہوا اے موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, آپ نے اللہ پاک کا ذکر کیا تو مشقت کیا ہونی تھی, تکلیف کیا ہونی تھی. آپ کو بڑا لطف آیا, دوسرے سے ذکر کیا تو اس سے زیادہ لذت ملی. آپ جیسے ذکر الہی کرتے رہے آپ کی تو لذت میں سرور میں اضافہ ہوگا. وہاں پہ اللہ کی بات میں ایسی مولا میں نے اس سے عرض کیا میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مشقت زیادہ ہو, ذکر نہیں ہو. تو نے وہ عبادت ادا کر لی
یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں نظر آتی ہے. منافقوں کو دیکھیں اپنا تخت و تاج ہندوؤں کو سب برباد کر دیا, دریا میں غرق ہو جانا تو منظور کر دیا, مگر ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر میرا نام لانا دوبارہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرنا یہ نصیب والوں کو ملنا ہے. جس کو اللہ نہ چاہے اس کی زبان بھاری ہو جائے گی, وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے. خوش نصیب وہ ہے جو ذکر الہی کرتے ہیں تو موت میں آ جاتے ہیں, مزہ کرتے ہیں, لطف اٹھاتے ہیں. اللہ کا ذکر ان کی روح کی غذا بن جاتی ہے. اب کچھ لوگوں کے لیے آج بھی ذکر الہی کو شکر والا دل پر چوٹ کرنے کے لیے اور کریں ذکر کو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں تو مجھے لائف سن رہے ہیں, بعد میں سنیں گے پورے مہینہ کتنی بار اللہ کا نام لیا, پورے ہفتے میں کتنی بار ذکر الہی. ماشاء اللہ جو نمازی ہے نا اس کے بارے میں آئے وہ دن میں 5 بار اللہ کا نام لیتا ہے, کئی بار لیتا ہے, ہر رکوع ہر سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. ماشاء اللہ نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے تو کتنی بار اس کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کہ دن میں کئی بار اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے, مگر پورا دن نماز ہی نہیں پڑھنا. پھر بتاؤ کتنی بار اللہ کا نام لیا. اچھا آپ 5 کل اٹھے گا اور 5 کا شوق چڑھ گیا تو پورا دن بند, زبان کو بلاک کر دیا آپ نے, اللہ کا ذکر نہیں ہوا. اچھا جن کی زبان فارغ بھی ہے ذکر الہی لکھنا ہے اور وہی باتیں لکھنی ہے. کوئی گالیاں نکال رہا ہے, کوئی غیبتیں کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی دل توڑ رہا ہے. اللہ کی قسم میں ذکر الہی اتنی زبردست نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے آسان ہو رہا ہے. آج ہم یہ بھی جان لیا کہ سب کے لیے آسان نہیں ہے. ذرا میرے کہیے سبحان اللہ, بولنا سے کہیے الحمدللہ, مہربانی ہے تو ہماری زبان کو اس سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق, پھر اور دینے کی توفیق. ہاں بڑے بڑے عرفان کو توفیق دینے کی, بڑا بہت چاہو جلال سب تھا, مگر اس کی زبان پر رب کا نام نہ تھا. سنا حضرت موسیٰ نے کیا کہا, یا اللہ میں مشقت والی عبادت چاہتا ہوں, فرمایا ذکر نماز سے میرا ذکر. اس کا مطلب جس پر رب مہربانی کرواتا ہے اس کی زبان اس کا نام لیتی ہے, اس کی زبان اس کا ذکر کرتی ہے. ایک بار ایک شخص تھا ذکر الہی کرتا, ذکر الہی کرتے کرتے شیطان نے اس کے دل میں خیال آیا کہ جس اللہ کو تم بار بار یاد کر رہے ہو اسے کوئی جواب نہیں آتا, وہ اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے, اسے کوئی جواب نہیں, کوئی رپلائی نہیں. سوچنے لگا کہ واقعی میرا ذکر لگتا ہے مقبول نہیں ہے. دنیا میں کسی کا نام لے تو جواب تو دیتا ہے نا, رپلائی تو آتا, یا تو رپلائی نہیں آ رہا. گھر جا کے بیٹھ گیا. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کریم نے وحی فرمائی ہے, خضر جا کے اس بندے کو بتائیں کہ تیرے دل میں جو ہمارے ذکر کرنے کا خیال آیا ہے یہ ہم نے ہی تو ڈالا ہے. تمہاری ہر اللہ کے نام کی ضرب پر, ہر اللہ اکبر یا ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. تو پتا چلا کہ زبان ذکر کر رہی ہے, توفیق کس نے دی ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں, توفیق کس نے دی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نہیں آتا. ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں مسجد میں نہیں آتا؟ ارے تمہیں بلایا نہیں گیا, تمہیں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا نہیں جب تم نہیں آتے ہو. ارے سبحان اللہ, خوش نصیب ہے جو دن میں کئی بار مسجد میں آتا ہے کہ رب اسے اجازت عطا فرماتا ہے تو ہی تو وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے. آج میں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا. مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے, حضرت آج آپ کے گھر میں آؤں گا, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو جانتا ہی نہیں, کیسے آئیں گے آپ؟ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب جسے بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے, جسے نہیں بلایا جاتا اب اس کو توبہ کرنی ہے, اس کو معافی مانگنی ہے کہ مولا ایسا کیا جرم ہو گیا, میرا پڑوسی دن میں 5 بار تیرے گھر میں آتا ہے, مولا مجھے پورا ہفتہ موقع نہیں ملتا. توبہ کرے, معافی مانگے.
یہ نہ کہے کہ میں نہیں جاتا، ارے تو ہماری اوقات نہیں، بلایا نہیں گیا، موقع نہیں دیا. تو جب نیکی کریں، ایک اور خیال اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ جب زندگی میں کوئی نیکی کرے نا تو اللہ ہی کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے توفیق دی تو میں نے نیکی کی. میں نے نہیں کی، میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ دیا، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، نہیں، اللہ نے توفیق دی تو میں نے یہ کام کیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کو طاقت نہیں نیکی کرنے کی، جس کو اللہ توفیق دے گا. تو اللہ سے یہ مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، ذکر الہی کا شرف عطا فرما، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ذکر و درود سے تر رہنے والی زبان بھی تو ہی عطا فرما. میری کوئی اوقات نہیں، نیکی کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آج کل ریس لگی ہوئی ہے نا، کون آگے بڑھ گیا. آج کل ترقی کس کی ہو گئی ہے، کون جناب زمانے میں آگے بڑھ گیا. اچھا، ہر جگہ الگ الگ پیرامیٹرز ہیں. کچھ لوگوں کا پیرامیٹر یہ ہے کہ جناب جس کے پاس پیسے زیادہ وہ آگے بڑھ گیا. کوئی سمجھتا ہے جناب جس کے سوشل میڈیا پر فالوور زیادہ وہ آگے بڑھ گیا. کوئی کہتا نہیں جناب جو سیاست میں آگے بڑھ گیا تو وہ آگے بڑھ گیا. الگ الگ لوگوں نے پیرامیٹر بنائے ہیں، اپنے اپنے پیمانے بنائے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کون بڑھ گیا. ایک بار حضرت معاذ بن جبل، یہ بڑے کمال کے صحابی ہیں. یقین کریں صحابہ سارے ہی جنتی ہیں، مگر کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جب انٹریکشن پڑھتے ہیں نا، ان کا تعلق پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیا محبت ملتی تھی ان کو. حضرت معاذ بن جبل وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں یا معاذ انی احبک، اے معاذ بے شک میں ضرور تجھ سے محبت فرماتا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحابی تو سارے سرکار سے محبت کرتے ہیں، امتی تو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ کیسا امتی ہے جس سے نبی پاک فرمائیں کہ اے معاذ بے شک میں ضرور تم سے محبت کرتا ہوں. اب کیا ہوا، ایک بار حضرت معاذ بن جبل اور نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں. حضرت معاذ نے یہ واقعہ بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب کیا ہوا کہ بعض صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت معاذ سے آگے نکل گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں حضور بعض آگے چلے گئے، بعض پیچھے آ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ ان السابقین الذین یستہترون بذکر اللہ، اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا شوق رکھتے ہیں. ہاں، ہم گاڑی میں آتے ہیں، ہمارے آگے کو گاڑی نکل جاتی ہے، بلکہ آج کل تو لوگ ریس لگاتے ہیں، میں آگے نکلوں گا، آگے نہیں نکلنے دوں گا. کیسے آگے نکل گیا مجھ سے؟ یہ آگے نکلنا نہیں. کیا پیاری مثال دی نبی پاک نے کہ گھوڑے دوڑاتے والے لوگ نکل گئے تو حضرت معاذ کہہ رہے حضور کچھ آگے بڑھ گئے. آقا فرماتے نہیں ہے معاذ، اصل آگے بڑھنے والے وہ ہیں. وہ کون ہیں؟ جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ آگے بڑھنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، ترقی کرنی ہے تو زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے. یہ زبان کس کام کے لیے دی اللہ نے؟ جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، گالیاں نکالنے کے لیے، لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں. پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یعنی دل بنایا ہے کس کے لیے؟ اللہ رسول کی یاد کے لیے. یہ بند کر دیں پلیز، جیسے تھا ویسے ہی رہنے دیں. دل کس لیے بنایا؟ اللہ رسول کی یاد کے لیے. زبان کس لیے بنائی؟ ہائے ہائے اللہ رسول کے ذکر کے لیے. اور آنکھیں کس لیے بنائی؟ نبی پاک کے دیدار کے لیے. ہمارے یہ دل، زبان اور آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟
ہائے ہائے کسی کا دل مسلمانوں کے کینے سے بھرا ہوا ہے، بدلہ لینا ہے، ریونج لینا ہے، چھوڑوں گا نہیں، رونگ پلاننگز ہیں. سینہ اس لیے نہیں دیا تھا، کاش یہ ایسا دل صاف ہو جائے کہ سینہ مدینہ بن جائے. زبان سے کیا ہو رہا ہے، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے، پوچھو بریلی کے تاجدار سے، سر کیسا ہو، دل کیسا ہو. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. کاش ایسا دل مل جائے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ ایسا سر دے، ایسا دل دے، ایسی زبان دے اور ایسی آنکھیں نصیب فرمائے. تو حضرت معاذ سے نبی پاک نے کیا فرمایا، اے معاذ آگے وہ نکل گئے جو ذکر اللہ کا شوق رکھتے ہیں. اے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا مبارک مہینہ آ گیا ہے، بڑا پیارا مہینہ آ گیا ہے، ذکر اللہ کرنے کا مہینہ آ گیا ہے. کون سا مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ رجب شعبان رمضان جو ہے نا، یہ نور کی سیڑھیاں ہیں. پہلا مہینہ رجب جس میں شب معراج، توبہ کا مہینہ، اگلا مہینہ شعبان درود کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان رحمت کا مہینہ. تینوں مہینوں میں کتنی مبارک راتیں ہیں. رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، اور رمضان میں شب قدر ہے. گناہ گاروں کی تو سمجھ لے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں شب برات جو آئے گی نا، میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. کسی کو اپنی سٹاک رپورٹ دینی ہو، اکاؤنٹس رپورٹ دینی ہو، آڈٹ رپورٹ دینی ہو، آپ کو کہہ دیا جائے جناب آپ کی اس پورے سال کی رپورٹ چاہیے، کتنی ٹینشن ہو جاتی ہے. ہم میں سے کسی کی فکر ہے کہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے ہیں 15 شعبان کو. اور یہ اتنی نازک رات ہے کہ جس رات یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے سال کس نے دنیا سے جانا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری باری آ جائے گی. پچھلے شعبان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے آج بہت سارے ہمارے ساتھ نہ ہوں. ہم سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے بھی ہم نے جنازے پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہیں اور میں نے بھی پڑھے ہیں. بلکہ میں تو آج ہی ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جس کو کہتے نا کہ پوری کیفیت بدل دی ہے. یہ پچھلے 4-5 دن سے اہلیان کراچی جس کرب سے گزر رہے ہیں، جو گل پلازا کا حادثہ ہوا اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ رات کروڑ پتی سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا. زکوٰۃ دینے والے ایک رات میں زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اپنے پیارے اندر موجود تھے اور باہر کھڑے ہو کر کوئی ان کو بچا نہ سکا. میں تو جب وہاں گیا اور یقین کریں جو لوگوں کی داستانیں سنی، بے بسی دیکھی، تو عقل حیران ہو گئی کہ انسان کتنا بے بس ہے. ایک صاحب ملے، کہتے میری ماں بھی اندر ہے، میری بہن بھی اندر ہے، میری بیوی بھی اندر ہے. آپ اس بندے کی تکلیف تو سوچیں نا. ایک شخص ملا، کہتا ہے میرا والد اندر ہے. ایک صاحب بتاتے ہیں کہ 4 گھر کی خواتین کو لے کر گئے شاپنگ کرنے، پیسوں کی ضرورت تھی، ATM کارڈ سے پیسے نکالنے کے لیے باہر نکلے، وہ باہر آئے، وہ اندر نہ جا سکے اور وہ 4 بہنیں اندر رہ گئی. ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ 7 ماہ کی حاملہ پریگننٹ اس کی وائف تھی، موٹر سائیکل پر آئے، باہر کھڑے رہے، بیوی نے کہا میں اندر جا کے بچوں کا سامان لے کر آتی ہوں. شوہر باہر کھڑا رہ گیا، بیوی اندر چلی گئی. ایک لینڈ کروزر یا پجیرو میں بہت بڑی کمپنی کے CEO تھے، لاکھوں لاکھ روپے تنخواہ تھی. اپنی زوجہ اور اپنے بچے کے ساتھ باہر پارکنگ والے کو اپنی لینڈ کروزر کی چابی دی کہ میں اندر شاپنگ کر کے واپس آتا ہوں. ایک دن گزرنے کے بعد وہ پارکنگ والا آ کے بتاتا ہے صاحب کی گاڑی کھڑی ہے، شوہر بھی اندر ہے، بیوی بھی اندر ہے اور بچہ بھی اندر ہے. اور وہ تینوں دنیا سے چلے گئے. کیا زندگی ہے یار، کس بات پر اترانا ہے، کس بات پر
कर्रो फर है, सब कुछ रह गया। आज मैं मोहम्मद सरफराज अत्तारी का जनाजा पढ़ के आया, हजारों की तादाद में लोग थे, कई आंखें अश्कबार थी। कराची के एक इलाके में उनका जनाजा था, मगर जो उनकी बातें थी, उलमा मौजूद थे, अवाम मौजूद थी, और सबकी ज़बान पर यह बात थी कि क्या इस्लामी भाई था, दावत इस्लामी के कामों में मसरूफ़, मस्जिद की तामीर करवा रहा है, नेकी की दावत के सिलसिले हो रहे हैं। और फिर बताया इतना ज़बरदस्त इस्लामी भाई कि इस हादसे में भी 2 बार वो गुल प्लाजा से बाहर आ गया, फिर अंदर गया कि मैं किसी और को निकाल के ले आऊं, किसी और को बचा कर ले आऊं, और आखिरकार खुद अंदर शहीद हो गया। और उसकी वॉइस आप सब ने सुनी होगी कि उसने आखिर में क्या पैगाम दिया कि मेरा सांस घुट रहा है, मैं बाहर नहीं आ सकूंगा, लगता है नहीं बच पाऊंगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये तरबियत देखें दावत इस्लामी की कि आखिरी वक्त भी फिक्र ये है कि कोई मुझसे नाराज ना हो, हुकूकुल इबाद मेरे माफ कर दिए जाएं। तो जब इतनी मुख्तसर जिंदगी है, पता ही नहीं है कब दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर किस बात पर इतराना है, किस बात पर जनाब किसी पर ज्यादती करनी है कि इसका माल दबा लूं, इसकी जमीन पे कब्जा कर लूं, इसका सब कुछ दबा लूं, कुछ भी नहीं रहेगा। और चले गए तो जवाब कैसे दोगे? ज्यादती करके गए, दुख पहुंचा कर गए, तकलीफ पहुंचा कर गए, तो कैसे अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे? थोड़ी जिंदगी है यार, अल्लाह को राजी कर लो, बंदों को नाराज ना करो। ये बंदे नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखें, ये खजाना जमा कर लें, ये नेकियां जमा कर लें, यही काम आनी है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। यहां हाल ये कि बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लेने में शर्म आ रही है, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ऐसा जिक्र करो, नबी पाक फरमा रहे, लोग दीवाना कहें। मैं अपने रब का जिक्र नहीं करूंगा तो किसका जिक्र करूंगा? और फजीलतें कितनी हैं, अल्लाह अकबर। अभी आपने मेरे साथ मिलकर जिक्र किया तो फिर करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। हमने ये 4 जुमले कहे। आपको पता है इन 4 जुमलों से आपको मिल क्या गया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। बल्कि नबी पाक की मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। हदीसों में आता है शब मेराज हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम दीजिए और उनको कहिए जन्नत की जमीन खाली है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें और जन्नत में बाग लगाते रहें। इतना आसान जन्नत में दरख्त लगाना, इतना आसान, आए हाय। मगर ये फिर भी जबान पर जिक्र इलाही नहीं आता, फजूल बातें सोशल मीडिया पर इतना वक्त जाया करते हैं। हालांकि ये वो नेकियां हैं जो आसान भी हैं और इसका अजर भी बहुत ज्यादा है। यहां एक और बात समझने की है, जिक्र और दुरूद ये वो इबादतें हैं जिनका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया तो उनमें कसरत का फरमाया। यानी ये 2 इबादतें जिसका शरीयत ने वक्त भी कोई मुकर्रर नहीं किया। नमाज फर्ज है मगर दिन में 5 मरतबा, हर नमाज का वक्त अलग मुकर्रर है। रोजा सहरी से शुरू होता है, इफ्तार पर मुकम्मल हो जाता है। हज सिर्फ जुल्हिज्जा शरीफ में अदा किया जाता है। ज़कात भी मुकर्ररा मिकदार वाली है। मगर जिक्र वो इबादत है जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मिकदार भी मुकर्रर नहीं है। बल्कि क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। और जब दुरूद की बारी आती है, ना कोई वक्त की कैद है, ना मिकदार की, कोई मिकदार मुकर्रर नहीं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो, पढ़ते रहो और नामा अमाल में नेकियां लिखवाते रहो, अपनी बिगड़ी बनाते रहो। अरे फिर क्यों ना जिक्र दुरूद करते रहें? एक बार मोहब्बत के साथ फिर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। कितनी प्यारी इल्तिजा अमीर अहले सुन्नत ने बारगाह रिसालत में की है। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे,
ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ کرے ہماری فضول گوئی کی عادت نکل جائے. نبی پاک کتنا ذکر کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں ذکر اللہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے نبی پاک ذکر الہی کیا کرتے تھے. یہ پیارے آقا کی عادت کریمہ تھی. اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. اچھا ذکر الہی کتنا کیا کرتے تھے ہمیں ایک جہت سے معلوم بھی ہے مگر شاید توجہ نہیں گئی. آپ نے سنا ہوگا نبی پاک کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہے نا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا. اب غور کرتے جائیں، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر قدم پر دعا ہے، ہر قدم پر اللہ کی یاد ہے. ہر عمل سے پہلے اللہ کو یاد کیا ہے اور ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ سے دعا نہیں کرتے. یہ دعا بھی کمال ہے، دعا ذکر الہی بھی ہے نا. اور دعا ایکچولی کیا ہے، اللہ سے کیسا تعلق ہے. ہائے ہائے ہائے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مگر نہیں موقع ملتا، بلکہ مسجد میں دعا ہو تو لوگ کھڑے ہو کے نکل جاتے ہیں. دعا میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں ادھر اس کونے سے شروع کروں نا اور ایک پیپر دے دوں کہ بھائی اپنے اپنے مسئلے لکھو، تو ہر بندہ کہے ایک پیپر تھوڑا ہے بھائی، دو چار اور پیپر دو، ساڑھے مسئلے ہی بہت سارے ہیں. ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم، بلکہ کئی پرابلم. اتنے سارے مسائل لے کے چل رہے ہو، بتاؤ حل کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہماری مشکلوں کو حل کون کر سکتا ہے؟ ہماری روزی میں برکت کون ڈال سکتا ہے؟ ہمیں اولاد کی نعمت کون دے سکتا ہے؟ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں کون بدل سکتا ہے؟ مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ دیکھنا ہے، یہ سفر کون عطا فرما سکتا ہے؟ ہر سولوشن کا حل اللہ کے پاس. اور میں سب سے بات کرتا ہوں، رب سے بات نہیں کر رہا. سب سے مانگ رہا ہوں، رب سے نہیں مانگ رہا. یہ کیسی زندگی ہے؟ میرے آقا ہر قدم پر رب کو یاد کر رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اللہ کی یاد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی. آپ سوچیں قدم قدم پر اللہ سے رابطہ ہے، قدم قدم پر رب کا ذکر ہے، اس سے مانگ رہے ہیں. اور ہمارے کئی دن گزر جاتے ہیں زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں آتا. نہ کرو ایسا. سنیے نبی پاک کیا فرماتے ہیں، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ. جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے، اس کا وہ بیٹھنا بیکار ہے. ومن اضطجع مضجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ. آقا فرماتے ہیں جو بستر پر لیٹے اللہ پاک کا ذکر نہ کرے، اس کا وہ لیٹنا بیکار ہے. وما مشى احد ممشا لا يذكر الله فيه الا كانت عليه من الله ترى. جو کسی راہ پر چلے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کا وہ چلنا بھی بیکار ہے. معلوم ہوا بندہ بیٹھے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، چلے جب بھی اللہ کا ذکر کرے، اٹھے تب بھی ذکر کرے، لیٹے تب بھی ذکر کرے. بس ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ مومن کی شان ہے. کتنی دیر لگتی ہے ذکر الہی کی؟ سوتے وقت کلمہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے. ابھی پچھلے دنوں آگ کے واقعات ہم نے پڑھے. آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اچانک موت سے بچ جائے گا. فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی جان و مال کی حفاظت ہوگی. یہ فضیلتیں الگ ملنی ہیں اور زبان ذکر الہی سے تر رہے گی. مگر نہیں، پلیز آج کے اس بیان کی برکت سے شعبان المعظم میں یہ نیت کر کے جانا کہ اب بہت ہو گیا یار، بہت فضول باتیں کر لی. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. جیب میں تسبیح رکھے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک سوال کروں آپ سے، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے. حدیث پاک بھی تو ہے جس کا مضمون ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سب چاہتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر. بڑی اچھی بات ہے. ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ سے ایسی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کس نے کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے عجیب بات. ہاں مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے،
زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ اللہ کے بندوں، علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. عادی تو بنائے، ایک تسبیح تو روز کلمہ پاک کی پڑھیں، مگر نہیں پڑھتے. ایک مرتبہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں غالباً سائل کا، سوال پوچھنے والے صحابی کا سوال نوافل کے متعلق تھا کہ حضور بہت ساری نفل عبادتیں ہیں، کوئی ایک عبادت بتا دیں جسے مضبوطی سے تھام لوں. نبی پاک نے یہ جواب دیا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیسا پیارا انعام عطا فرمایا. اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہائے ہائے، بندہ رب کو یاد کرے یہ تو بندگی ہے. رب بندے کو یاد فرمائے، کیسا کرم ہے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی کمال کا خلاصہ اس آیت کا فرماتے ہیں، ذرا سنتے جاؤ اور اللہ کی رحمت کے تصور میں جھومتے جاؤ. کہتے ہیں اے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا. تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا. تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں میں کوشش سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا. اے لوگوں تم کہو یا ربی، اے میرے رب، میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے. تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں. ہائے ہائے ہائے، کیسا پیارا. اللہ کیا پیاری بات فرمائی. تم مجھے آرام میں یاد کرو تمہیں مصیبت میں یاد کروں گا. ارے جب اللہ نے اچھے دن دیے ہیں، اللہ نے آسائشیں دی ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو نعمتیں ملتی جاتی ہیں اللہ کو بھولتا جاتا ہے. غریب تھا تو مسجد میں تھا، امیر ہوا تو مسجد چلی گئی. غریب تھا تو نمازی تھا، امیر ہوا تو جماعت چلی گئی. تھوڑے پیسے تھے تو اللہ اللہ کرتا تھا، زیادہ پیسے آیا تو عیاشی میں لگ گیا. ارے اس لیے تو مال نہ دیا تھا، اس لیے تو نعمت نہ دی تھی. عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں. ہو یہ گیا ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. آسان دنوں میں اللہ کو زیادہ یاد کرو کہ جب ٹف ٹائم آئے گا نا تو رب رحمت کے ذریعے یاد فرما لے گا، اس کی رحمت تمہیں بچا لے گی. آج ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی بندہ مسجد میں نظر آتا ہے، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح. بھئی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس وہ والدہ بیمار تھیں اس لیے دعا کے لیے آیا تھا. میرا کنٹینر پھنس گیا تھا، ذرا کاروبار کا مسئلہ ہو گیا تھا، ایک جگہ پیسے پھنس گئے ہیں. میں نہیں کہتا مشکل میں مسجد میں نہ آؤ، میں نہیں کہتا مشکل میں اللہ کو یاد نہ کرو، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ بندہ غائب. ارے بھائی کدھر گئے؟ وہ امی ٹھیک ہو گئی، وہ آ گئی ہاسپٹل سے گھر. ارے بس اتنا ہی تعلق تھا اللہ سے. نہیں، جس طرح مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اچھے دنوں میں بھی یاد کریں، زیادہ یاد کریں. اللہ نے چاہا جب مشکل وقت آئے گا تو رب کی رحمت آپ کو بچائے گی. حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. جب ہم جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے ہیں اور اس مجمع میں ذکر الہی جب کیا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ فرشتوں کے مجمع میں ہمیں یاد کیا جا رہا ہوگا، فرشتوں کے مجمع میں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہوگا.
سبحان اللہ. علامہ قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام, ہم نے آپ کی امت کو وہ فضیلت بخشی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہ فرمائی. آپ نے فرمایا اے جبرائیل وہ کون سی فضیلت ہے؟ عرض کیا اللہ پاک کا یہ فرمانا فذکرونی اذکرکم, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یا رسول اللہ یہ فضیلت کسی امت کو نہیں بخشی گئی کہ وہ اللہ پاک کا ذکر کریں تو اللہ بھی اس کا ذکر فرمائے. یہ صرف اور صرف آپ کی امت کی شان ہے. اللہ اکبر. پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذرا کمال والا جملہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے حالانکہ سید زادے ہیں, ولی کامل ہیں, آپ ہر سال بابا فرید کے مزار پر حاضری دیا کرتے. ایک مرتبہ پاک پتن آئے تو کسی بد عقیدہ نے پوچھ لیا. آج بھی لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے نا, کوئی کسی مزار شریف پہ جائے, حالانکہ مزار پر جانے کی دلیل تو حدیث میں موجود ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک بار شہدائے احد پر جایا کرتے, جبل احد پر شہدائے احد کے مزار پر جا کر کرم فرمایا کرتے, اہل بقیع کے پاس جا کر نبی پاک قبرستان میں دعا کیا کرتے. تو یہ تو نبی پاک کا طریقہ, صحابہ جایا کرتے. تو اللہ والوں کے مزار پر جانا کوئی غلط بات نہیں, بلکہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے. البتہ اگر وہاں کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. الحمدللہ ہم تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی مزار پر جا کر صحیح طریقے سے فاتحہ وغیرہ جو اس کا مسنون طریقہ ہے وہ کیا جائے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں. تو بابا فرید کے مزار پر کون آتا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب آیا کرتے, ہر سال آیا کرتے. کسی بد عقیدہ نے پوچھا آپ تو عالم دین ہیں, آپ بازار پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا قرآنی آیت کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں. قرآن پڑھا ہے, تفسیر پڑھی ہے, اس تفسیر کو آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں. وہ بد عقیدہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے, قرآن کی تفسیر مزار پر کیسے؟ سنو کیا کمال کا جواب دیا. پیر مہر علی شاہ صاحب کی کیا شان ہے. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بابا فرید کے مزار پر اس لیے آتا ہوں, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری دنیا ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا. اب میں دیکھنے آتا ہوں کہ واقعی ان کا چرچا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے, اب مخلوق فرید فرید کر رہی ہے. حق فرید یا فرید, یہ کیسے ہو گیا؟ آج ہم تو بابا فرید سے کبھی نہیں ملے, ہمارے خاندان سے بھی تعلق نہیں ہے, صدیوں پرانے بزرگ ہیں. کیوں ان کا نام لے رہی ہے دنیا؟ کیوں داتا صاحب کا نام لے رہی ہے؟ کیوں غوث پاک کا ذکر بلند ہے؟ یہ ایسے بلند نہیں ہوا. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. آج دنیا والوں کے دلوں میں جو محبت ہے یہ کوئی نہیں ڈال سکتا. آپ کروڑوں روپے خرچ کر لیں, آپ کسی کو اس بات پر نہیں قائل کر سکتے کہ وہ آپ کا نام صبح و شام لے. مگر اللہ والوں کی محبت دلوں میں کیسی ہے. اپنے بچوں کو لوگ اللہ والوں کی محبت سکھاتے ہیں. کیوں سکھاتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے. روایتوں کا مضمون ہے جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا تو پہلے آسمان والوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں, اے جبرائیل, اس بندے کا ذکر کرو, اس سے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر یہ محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور مسلمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ سے سارا زمانہ پیار کرتا ہے, صحابہ سے ساری دنیا پیار کرتی ہے, اہل بیت پر ہماری جانیں قربان. یہ محبت ایسے ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس کے دل میں نہیں وہ اپنے دل کا علاج کرائے. ہم کو الحمدللہ اولیاء سے بھی پیار ہے, صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, سارے نبیوں سے پیار ہے, اور سبحان اللہ میرے آقا سے تو سب سے زیادہ پیار ہے. اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے محبت آئی ہے اور قرآن کی تفسیر ہے نا. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ زبان سے عام کر دیتا ہے, ان لوگوں کا ذکر رہتی دنیا میں رہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر نام ہونا چاہیے, جناب فیمس ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 100 سال پہلے مشہور کسی آدمی کا نام بتا دیں, 200 سال پرانے کسی مشہور گلوکار اداکار یا اس زمانے کے انفلوئنسر کا نام بتائیں. آپ کے ہمیں تو کوئی یاد نہیں. 2 5 10 سال تک لوگ مشہور رہتے ہیں, پھر زوال, پھر کوئی اور عروج پاتا ہے, پھر زوال. یہ تھوڑے دنوں کا فیم ہوتا ہے. ارے 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, خواجہ غریب نواز آج بھی ہمارے دل میں بستے ہیں. آج 2 شعبان کا وہ دن گزارا, امام اعظم ابو حنیفہ کو 1300 سال کے قریب وقت ہو گیا ہے. ارے امام اعظم پر ہماری جانیں قربان. لوگ آج بھی اپنے بیٹے کا نام ابو حنیفہ رکھتے ہیں, نعمان رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کروڑوں اربوں لوگ امام اعظم کے چاہنے والے ہیں.
5 शाबान इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का यौम विलादत है। अल्लाह अकबर। कौन सा घर है जिसमें इमाम हुसैन की याद नहीं मनाई जाती? अरे अहले बैत के गुलाम ऐसे हैं, हमारा बच्चा बच्चा इमाम हुसैन पर कुर्बान है, और उनसे तो उनका नाम लेते हैं तो सर अदब से झुक जाता है। मुहर्रम के दिन आते हैं तो उनकी याद में 1400 साल गुजर गए, आज भी आंखों से आंसू बहते हैं। क्यों बहते हैं? कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। किधर है दुनिया के मशहूर लोग? थोड़े दिन रहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन हमेशा से जिंदा हैं हमारे दिलों में, और कयामत तक उनकी मोहब्बत बाकी रहेगी। बड़ी प्यारी बात एक शायर ने, वो थोड़ी पंजाबी विच कहते ना, गल मुका दी। कहते बात सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। बात ही खत्म कर दी ना, यजीद था हुसैन है, हुसैन आज भी दिलों में जिंदा है। तो सुभान अल्लाह, ये कैसी प्यारी तफसीर है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि सारी दुनिया उनका चर्चा करती है। अल्लाह हमें जिक्र इलाही करने वाली जबान अता फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बहुत कमाल की हदीस। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ सहाबा बैठे थे। एक सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिहाद करने वालों में ज्यादा अजमत वाले कौन हैं? जिहाद करने वाले तो सारे ही हैं, अब इनमें से सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है। किसी ने दूसरा सवाल किया, हुजूर रोजादारों में ज्यादा अजमत वाला कौन है? अब मिसाल के तौर पे इंशाल्लाह सारे ही रोजा रखेंगे ना, पूरे रोजे इंशाल्लाह। अब सारे ही रोजादार बैठे हो तो सबसे टॉप लेवल का कौन है, अजमत वाला कौन है? प्यारे आका ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, जो इन लोगों में अल्लाह करीम का ज्यादा जिक्र करने वाला है। हजरत सहल फरमाते हैं कि वो बंदा सवाल करता गया, नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? आका ने फरमाया, ज्यादा जिक्र करने वाले। एक एक इबादत का सवाल करते रहे, नबी पाक यही फरमाते रहे, जो उनमें अल्लाह का ज्यादा जिक्र करने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां मौजूद थे रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर को मुखातिब करके कहते हैं, ए उमर, यूं तो अल्लाह का जिक्र करने वाले सारी भलाइयां ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह बात सुन ली, फरमाया, अजल हाँ ए अबू बकर, बात ऐसे ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां समेट लेता है। ऐसे खुश नसीब हैं जो जिक्रुल्लाह करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दौर है, खलीफा हजरत उमर फारूक आजम मुसलमानों के दूसरे खलीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद थे। नबी पाक ने लश्कर जंग के लिए भेजा, सहाबा किराम गजवे के लिए गए, और बहुत ही जल्दी गजवे से वापस लौट आए, जीत कर आ गए, गनीमत का माल भी ले आए, टाइम ही नहीं लगा ज्यादा। हजरत एक साहबी कहने लगे कि इससे जल्द लौटने वाला हमने कभी कोई लश्कर नहीं देखा, और इससे अफजल गनीमत कोई नहीं देखी कि टाइम ही नहीं लगा और जनाब माले गनीमत भी आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हें इससे ज्यादा अफजल गनीमत ना बताऊं और इससे जल्द लौटने वालों के मुतालिक ना बताऊं? वो कौम के फजर की नमाज में हाजिर हो, वहीं बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए। ये लोग सबसे ज्यादा जल्द लौटने वाले, अफजल गनीमत वाले। फजर की नमाज पढ़ें बाजमात और वहीं बैठ जाएं, अल्लाह का जिक्र करते रहें जब तक सूरज ना निकल आए। फरमाया, ये सबसे अफजल लौटने वाले, सबसे अफजल गनीमत वाले हैं। अल्लाह बस हमें तौफीक अता फरमाए कि हम खूब उसका जिक्र करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिक्र इलाही की कितनी बरकतें हैं। किताबों में लिखा है, जिक्रुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक राजी होता है। जिक्रुल्लाह शैतान को भगाता है, उससे जान छुड़ाता है, फिक्र गम को दूर करता है, दिल में खुशी और सुरूर बढ़ाता है, बदन को मजबूत करता है, दिल को गफलत से बेदार करता है, दिल में मोहब्बत इलाही बढ़ाता है, दिल से हर तरह के खौफ को दूर कर देता है, चेहरा चमकाता है, दिल को रोशन कर देता है, भूलने की बीमारी से बचाता है, झूठ, गीबत और चुगली वगैरह से बचाता है, अल्लाह का कुर्ब दिलाता है। जिक्रुल्लाह की बरकत से सकीना उतरता है, रहमत मिलती है, फरिश्तों का कुर्ब नसीब होता है। जिक्रुल्लाह हसरत से बचाता है, रोजे कयामत अर्श इलाही का साया दिलाता है, दुनिया में कब्र में पुल सिरात पर नूर दिलाता है। जिक्रुल्लाह आदमी को महबूब बंदा बनाता है, जिक्रुल्लाह की बरकत से रिस्क बढ़ता है,
ہے. ذکر اللہ کی برکت سے معرفت ملتی ہے, گناہ مٹتے ہیں, عذاب سے نجات ملتی ہے, وحشت دور ہوتی ہے. ذکر اللہ باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ذکر اللہ بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے. ذکر اللہ کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور جس مجلس میں ذکر اللہ ہو وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ذکر اللہ کی ذرا صورتیں بیان کرتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں بس تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا یہی ذکر ہے. بے شک یہ ذکر ہے, مگر ذکر الہی کی اور بھی صورتیں ہیں. اب ذرا سنیے گا. قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک کے پیارے پاکیزہ نام زبان سے ادا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ اللہ, یا رحمانو, یا رحمانو, یا غفارو, یا سمیع, جو بھی اللہ کے نام ہے آپ ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے. اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بھی ذکر ہے. اللہ پاک نے دنیا کیسے بنائی, اس کے دنیا کو عجائبات کو دیکھنا اس نظر سے, اس کے ذریعے اللہ پاک کی شان اور قدرت میں غور کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. ذکر اللہ سننا ہے, کانوں کا ذکر ہے. دل سے اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہنا یہ دل کا ذکر ہے. نبی پاک کی نعت پڑھنا سننا یہ بھی ذکر الہی ہے. اللہ کے نبی ہے نا, اللہ نے بنایا نا انہیں, تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک کے محبوب بندوں کی باتیں کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے. ان کا ذکر خیر سننا بھی ذکر الہی ہے. ان کی سیرت پڑھنا بھی ذکر الہی ہے. ابھی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جناب اللہ کے بندوں کی بات سننا, اللہ کے بندوں کی بات کرنا یہ ذکر الہی کیسے ہو گیا؟ نبی پاک کی نعت پڑھنا کیسے ذکر الہی ہو گیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کیا کمال کی بات فرماتے ہیں, ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے بلا واسطہ بھی. اللہ پاک کی ذات و صفات کا تذکرہ یا انہیں سوچنا یہ بلا واسطہ ذکر اللہ ہے. اس کے محبوبوں کی محبت کا سے چرچا کرنا اور اس کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرنا یہ بھی سب بالواسطہ ذکر اللہ ہے. یعنی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا, ان کا ذکر اس بات پر کرنا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ بھی ذکر الہی ہے. اب انہوں نے کیا خوبصورت اس کا جواب دیا, اب ذرا سب سمجھ جائیں گے بات کو. بتائیے سارا قرآن ذکر اللہ ہے, قرآن پڑھیں گے ذکر اللہ کا ثواب ملے گا؟ تو کیا قرآن میں ہر لفظ میں اللہ کا ذکر ہے؟ اللہ کے دشمنوں کا بھی ذکر ہے, فرعون کی تباہی کا بھی ذکر ہے, حضرت موسیٰ کی عروج کا بھی ذکر ہے, نبی پاک کی تو جا بجا نعت موجود ہے. تو پتہ چلا جب سارا قرآن ذکر اللہ ہے تو قرآن کریم میں کہیں حضور کے اوصاف ہیں, کہیں کفار کے تذکرے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کا ذکر ہیں, کیونکہ جہاں نبیوں کا اللہ والوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کی بندوں کی شان بیان ہو رہی ہے. جہاں کفار کے عذاب کا ذکر ہے وہاں بھی رب کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلا یہ ذکر الہی کی مختلف قسمیں ہیں. تو کبھی بیان کی صورت میں, کبھی نعت کی صورت میں, کبھی ذکر کی صورت میں, کبھی جناب اللہ کی یاد کی صورت میں, کبھی نماز کی صورت میں, کبھی تلاوت کی صورت میں, کبھی قافلے کی صورت میں, کبھی درس میں بیٹھنے کی صورت میں. یہ سب ذکر الہی کی صورتیں ہیں. اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اس طرح کے ذکر کرنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت بڑی ذکر اللہ کرنے والی شخصیت جن کا آج ہم نے یوم بنایا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات بھی کچھ کر لیتے ہیں. ان کے اتنے سارے اوصاف ہیں, اتنی ساری باتیں ہیں, مگر بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں. تو امام اعظم کی زندگی کا ایک کمال کا واقعہ بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں سب سے افضل اور سب سے بلند مرتبے پر ہیں. آپ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا اس کی صحبت اٹھائی ہو اور اس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو. اور سبحان اللہ, صحابی بھی جنتی ہیں, تابعی بھی جنتی ہیں. ہاں, تابعی پر دوزخ کی آگ حرام. امام اعظم وہ عظیم ہستی. اچھا, اب امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام تھے, مگر آپ کی جو والدہ تھی نا وہ کسی مسجد کے امام یا کسی خطیب جو تھے نا ان سے بڑی متاثر تھی. تو امام اعظم سے کہتی تھی کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, جا کے مسجد کے امام سے پوچھ کے آؤ. امام اعظم تو کہہ سکتے تھے, اے امی حضور, میں پورے زمانے کا فقہ کا امام, دنیا بھر کے علماء مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں ایک مسجد کے امام سے سوال کروں. مگر ماں کا حکم تھا نا, پہنچ جاتے تھے اس امام کے پاس, جا کر کہتے میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے. وہ کہتے حضور معاف کر دیں, آپ اتنے بڑے مفتی ہیں, میں آپ کو کیا جواب دوں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. کیا کروں؟ ماں کہتی تمہارا جواب چاہیے. کہتے حضور آپ کی والدہ نے جو سوال پوچھا ہے
اسی کا جواب آپ ہی عطا فرمائیں۔ امام اعظم جواب دیتے، وہ کہتے یہی ماں کو بتا دیں کہ یہی جواب درست ہے۔ واپس آتے اپنی والدہ کو کہتے امام نے یہ جواب دیا ہے، ماں وہ جواب مان لیتی۔ ایک دن ماں نے کہا کہ میں نے اب فلاں حجرے میں جو اس زمانے کے خطیب ہیں ان کے پاس، ابو زرعہ کے پاس جا کر سوال کرنا ہے، میں خود جا کے سوال کروں گی۔ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے کوفہ کی گلیوں میں دیکھا امام اعظم اپنی والدہ کو سواری پر بٹھا کر، یا خچر تھا یا اونٹنی تھی، رسی پکڑ کر جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں خطیب کے پاس۔ جا کر حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے، ماں اندر گئی، سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، واپس ماں کو بٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سبق کیا ملا؟ زمانے کے امام ہیں مگر ماں کے سامنے انداز کیا ہے، فرما برداری کیسی ہے۔ ماں کو یہ نہ کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، ماں کو یہ نہ کہا میں بہت مشہور شخصیت ہوں، اے ماں تم مجھے کیسے کاموں میں لگا رہی ہو۔ اللہ اکبر! ماں نے جیسا کہا آپ نے ویسا کیا، اللہ نے امام اعظم بنا دیا، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ یہ میسج ہم سب کے لیے ہے کہ آج کے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں، تھوڑا مال آ جائے، تھوڑے جناب کوئی نوکری بڑی والی مل جائے، تو ماں باپ سے کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، میں مینیجر بن گیا ہوں، جناب میرے تحت کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ ہو سکتا ہے کوئی دعوت اسلامی والا جا کے کہتا ہو اے ابو پتہ نہیں میں نگران بن گیا ہوں، میں ذمہ دار بن گیا ہوں، اتنی بڑی مجلس کا نگران ہوں، اب آپ مجھ سے بھی یہ کام لیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کہیں بھی پہنچ جاؤ، ماں باپ کو مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں باپ کو مت کہنا میرا رتبہ بڑا ہو گیا ہے۔ ارے جتنے رتبے ملے ہیں ماں باپ کی دعاؤں سے ملے ہیں، انہی کے صدقے ملے ہیں، انہوں نے دعا کی ہے تو اللہ نے ترقی دی ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ماں باپ کے سامنے بچے بن کر رہنا، ہم ان کے بچے ہی ہیں، دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں اولاد ان کی ہے، ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ میں آپ کا خادم، میں آپ کا غلام، آپ بتائیں میرے لیے کام کیا ہے، پھر دیکھو اللہ کیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ بس ایک جملہ آج یاد کر لو، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا، کہ جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج امام اعظم کی سیرت سے یہ بھی مدنی پھول لے کر جائیں کہ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ان کی دعائیں لیں، اور آج اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی قبر پر جمعے کے دن حاضر ہو کر سورہ یاسین پڑھیں، وہ ہماری مغفرت کا بھی سامان بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے، اللہ تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جہاں ہم نے خوب نیکیاں کرنی ہیں، وہاں ظاہر ہے اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور اگلا مہینہ ماہ رمضان پوری دنیا میں دعوت اسلامی ایک مہینے کا اعتکاف کرواتی ہے۔ تو مشورہ دوں گا کہ زندگی میں ایک رمضان تو ایسا ہو جس میں ہم پورے ماہ کا اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف کی تو کیا شان ہے کہ پورے مہینے کا اعتکاف دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور سبحان اللہ کے بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہو سکے تو ایک اعتکاف خود کر لیں، اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو کروائیں، اور جلدی جلدی وہاں نام لکھوائیں، کیونکہ سیٹس بھی مخصوص ہوتی ہیں، ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کو تو نہیں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا، مگر پوری دنیا میں یہ اعتکاف ہوتے ہیں، تو 30 دن، اور 30 دن نہ ہو سکے تو 10 دن دعوت اسلامی کا جہاں بھی اعتکاف ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک اور بات عرض کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں، جو دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہزاروں ہزار مدارس اور جامعات اور لاکھوں بچوں کو حفظ قرآن، ناظرہ اور درس نظامی کروا دیا، ہزاروں مساجد بنا دی، اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی آپ کی دعوت اسلامی آپ کو آگے نظر آتی ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے صدقات اور عطیات میں، اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھے آج یہاں کے ذمہ داران بتا رہے تھے، ہر گزرنے والا دن ایک نئی خوشخبری، ایک نئی ترقی کی بات ہمیں ملتی ہے۔ آپ کی اسی رضا مسجد کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب اس کی پلاننگز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ ہے، جس میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، غالباً دارالمدینہ بھی ہے، کئی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ تو اب کورنگی والوں کے لیے تو سمجھے ایک اور کام آ گیا ہے
کہ انشاءاللہ جہاں رضا مسجد ہمارے لیے اتنا بڑا مرکز ہے، اب دعوت اسلامی ہزاروں گز پر مشتمل ایک بڑا میگا پروجیکٹ یہاں مزید بنانے جا رہی ہے، تو ہم سب نے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایسے ادارے بن جائیں کہ انشاءاللہ علماء بنتے رہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنتے رہیں، دین کے مبلغ پیدا ہوں، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔